اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عصائے یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں ایک بہت بڑے وسیع مکان میں رہتے تھے، جس کے صحن میں ایک عجیب شان کا درخت تھا، اور صفت اس درخت کی یہ تھی کہ جس روز اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فرزند عطا فرماتا، اسی وقت اس درخت میں ایک نئی شاخ پیدا ہوتی جو اسی فرزند کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ ادھر وہ سن بلوغ کو پہنچتا، ادھر وہ شاخ بھی بڑھتے بڑھتے فرزند کے قد کے برابر ہو کر ٹھہر گئی، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام درخت سے توڑ کر اور بطور عصا فرزند کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ گویا جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، مگر جب تمام اولاد کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس درخت میں کوئی شاخ نہ پھوٹی، گویا اس درخت میں یوسف علیہ السلام کے نام کا اور یوسف علیہ السلام کے کام کا کوئی عصا پیدا نہ ہوا، جسے پہلے فرزندوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیتے۔ آخر کار جب یوسف علیہ السلام ہوشیار ہوئے اور سارے بھائیوں کے ہاتھ میں ایک ایک عصا دیکھا تو ایک روز شب کے وقت اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، یہ وقت نہایت مبارک معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں دعا کریں کہ مجھے جنت کا ایک عصا عطا فرما دیں کہ میں جوانی سے بڑھاپے تک اسے اپنے پاس رکھوں اور اس سے ہمیشہ کام لیتا رہوں۔ آپ نے اسی وقت حضور رب العزت میں دعا کی۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ باپ بیٹے دونوں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے سے چلے آتے ہیں اور جنت کا ایک نہایت نفیس عصا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آئے اور آ کر وہ عصا یوسف کو دیا۔ یہ حال معلوم کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بھی زیادہ مشتعل ہوئے۔ میرے عزیز محترمہ، عصا جو ہے شاید کسی کو پتہ ہے اور کسی کو عصا کے بارے میں پتہ نہیں۔ عصا ایک لاٹھی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت زیادہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، تو عربی زبان میں لاٹھی کو جو ہے عصا کہتے ہیں۔ تو ایک لاٹھی جو اس درخت پہ ہر بیٹے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ شاخ پھوٹتی تھی، اور وہ جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا تھا تو پھر وہ عصا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا تھا اور پھر وہ اپنی لمبائی پوری کر کے رک جاتا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس عصے کو توڑ کر کے ہر اس بیٹے کو دیتے تھے جس کے ساتھ وہ شاخ پھوٹتی تھی، وہ عصا پیڑ پر اگتا تھا، تو عصا اس کو کہتے ہیں۔ اور اس تائید غیبی یا عصائے یوسفی سے ان کے سینے میں حسد کی آگ اور بھی بھڑک گئی اور زیادہ بھڑکتی اٹھی، مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی عمل صورت کے پیش نظر نہیں ہے، اور نہ باہم اس کے متعلق کوئی مشورہ ہے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا، وہ یہ کہ میری انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہے اور فضائے ہوا پر پہنچ کر می کی طرح بھائیوں کے سروں پر برستا ہے۔ چنانچہ یہ خواب صبح کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا۔ والد بزرگوار نے اس کی یہ تعبیر دی کہ کسی وقت اندرونی ملک سخت قحط سالی ہوگی، جس کے سبب برادران یوسف قحط سالی کا شکار ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قحط کی آفت سے معمون ہو گئے ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ہی طفیل انہیں خوشحالی اور فراغ البال میسر آئے گی۔ نیز جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے نورین یوسف، خبردار، یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا کہ وہ اور بھی زیادہ رشک کریں گے اور اپنے دل میں بے چین ہوں گے، مگر قسمت کی بات اور تقدیر کا لکھا یہ ہوا۔ یہاں نظم ہے: بھائیوں نے سن لیا یہ خواب بھی، جو خبر ان کو نہ ہونی تھی ہوئی۔ باپ نے پردوں میں رکھا جس قدر،
راز کھلتا ہی گیا وہ سر بسر۔ باپ پردے ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ یوسف کو کوئی اعزاز نہ دے، اور ادھر مولا کو یہ منظور ہے رتبہ یوسف کسی سے کیوں چھپے، کام وہ چھپ کر کوئی کرتا نہیں، جو کہ ہے معبود وہ رب العالمین۔ مہربان یوسف پہ ہے یہ کردگار، کیوں کسی سے اس کو آئے شرم و عار۔ مہر اس کی بس اعلیٰ اعلان ہے، کیا انوکھی اور نرالی شان ہے۔ بے شک بھائیوں کے رشک کی پرواہ نہیں، اور حسد کا ان کے کچھ ٹھکانہ نہیں۔ یہ حسد جتنا کریں گے حال اتنا ہی ان کا بس ہوگا تباہ۔ یہاں پہ غزل بھی دی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ چھوڑ دو اے دوستو اچھا نہیں ہے یہ حسد، خاک کے پتلو تمہیں زیبا نہیں ہے یہ حسد، کیوں گرے پڑتے ہو اس پر کیا بھلائی اس میں ہے، ہاں کوئی بازار کا سودا نہیں ہے یہ حسد، دیکھ کر اعلیٰ کو ادنا دل میں یہ سمجھیں ضرور، آہ رشک موت ہے لیلا نہیں ہے یہ حسد، لذت اور ذلت و پھٹکار اور لعنت ملامت اور سوگ، ساتھ ہے اس کے بہت تنہا نہیں ہے یہ حسد۔ یہ حسد کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ عقل میں یا نقل میں یا عدامت میں ذرا ڈھونڈو دیکھو تم کہیں آیا نہیں ہے یہ حسد، کر رکھی ہے کس قدر اس نے ہماری روک تھام، حیف ہے بڑھنے ہمیں دیتا نہیں ہے یہ حسد۔ واقعی حسد بہت بری چیز ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اگر اپنے اڑوسی سے، پڑوسی سے، آمنے والے سامنے والے سے کسی سے حسد کرتے ہیں تو چھوڑ دیں آج ہی۔ کوئی بڑھتا ہے تو تم اللہ بڑھنے دو اسے، کچھ مسترف اس کو دے سکتا ہے نہیں یہ حسد، آپ منصف ہیں تو بس پھر آپ ہی فرمائیے، دل جلا کے شعلے دل جلانے کے لیے شعلہ نہیں ہے یہ حسد، تو بھی اپنے دل سے اے اسحاق بس اس کو نکال، چھوڑ اس کمبخت کو اچھا نہیں ہے یہ حسد۔ گائز اگر میری یہ لکھی ہوئی غزل اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ظلم کا مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، دیکھ کر نہ سہ سکے، اور افضال الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے تھے، اس پر سحار بھائیوں کے دلوں میں نہ رہا۔ ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، اور زبان حال و مقال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت فضل رب، دو ستم ہم سے سہے جاتے نہیں، بھائیوں کیا کرنا چاہیے، ہم تو عاجز آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب اور والد بزرگوار کا حد سے زیادہ یوسف پر التفات اور پیاری محبت کی باتیں ہم سے نہیں دیکھی اور سنی جاتی، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور ایسے شے زور عقل و مدبر لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے، اور اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے انتہا منہ چڑھ جائے، اور ہم تجربے کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہچ اور ممحل ہو کر ان کے دل سے گر جائیں گے، اور پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہیں۔ جس قدر سے ہماری رات کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہ کر سکے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ یارو، اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا کوئی علاج کرو،
اور یوسف کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو۔ اتنے میں ایک بھائی نے ان میں سے کہا جسے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، اقتلوا یوسف اوت رہوہ اردن یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ گائز اس میں مجھے لفظ جو ہیں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہے، عربی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مطلب کچھ اس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، اچھا یوسف کو قتل کر دو، یعنی اچھا یوسف کو قتل کر دو، اور اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں یوسف کو لے جا کر پھینک آؤ تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی بھائی کی کچھ ممتا سی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے۔ بولے یہ ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بھائی ہے اور ممتا ہے باپ کی، رشک سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھرا گئے، اور کچھ تدبیر سوچے دوستو اور کچھ راستہ نکالو ہمدمو۔ ممتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے خون ناحق کیوں کسی کا سر چڑھیں، بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کریں چین سے بھی رہ سکو، یہ نہیں ہوگا کبھی، آخرش بھائی ہے وہ کچھ بھی سہی، بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا۔ یعنی بعد غور و فکر کرنے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور شہر راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں ہو اس میں چھوڑاؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے گا اور وہ نکال کر لے جائے گا۔ بھائیو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورے پر سب کی صدائیں آفری بلند ہوئیں اور بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ اس کے سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں سے یوسف جان سے بھی جاتا رہے گا اور اپنا مقصد بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر یہ بات اقرار پائی کہ اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چل کر عرض کی جائے کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر و شکار کے لیے جایا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحاً بھیج دیا کیجیے۔ یہ کہہ کر مجلس شوری ختم ہوئی، ان سب کی مجلس ختم ہوئی۔ دیکھیے کیا گل کھلائیں گے، آخر مشورے کی کیا بری مجلس ہوئی، کیا اٹھتے ہیں یا سے خوش خرم سبھی، گویا دل کی آرزو حاصل ہوئی، کس قدر خاندان میں اور فرحہ میں سب نام کو دل میں نہیں ہے خوف رب، کیا ہے ظالمانہ مشورہ، کس غضب کی آئی ہے دل میں دغا، مل کے دھوکے دیتے ہیں صحاحات، حیف کھوتے ہیں بس اپنی بات۔ یہ یوسف علیہ السلام کا سوال تمام، بس یہاں پہ میں اس کو پورا کر دیتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پارٹ نمبر 6 میں اس کو آپ کو سناؤں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔